ایک وقت کا قصہ ہے، کسی گاؤں میں گھن سیٹھ نام کا ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے پاس بہت دولت تھی۔ کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اس نے سوچا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جائیداد کا بٹوارا کر دیا جائے۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام میٹھا تھا، وہ اپنی بیوی نصیب و کینچی کے ساتھ رہتا تھا، اور ایک بیٹے کا نام بٹو تھا، وہ اپنی بیوی شیلا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بیٹا میٹھا اپنے باپ کی ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میٹھے، تیرے باپ کی آخری سانس سے چل رہی ہے، جا کر اس سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لے۔ بیگم، مجھے جائیداد اپنے نام کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ابا ساری جائیداد میرے نام خود کر دے گا، آخر اس کا بڑا بیٹا ہوں میں۔ میٹھے، تو کس خوش فہمی میں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تیرا باپ ساری جائیداد تیرے چھوٹے بھائی کے نام نہ کر دے بے، پھر تو ہاتھ مسلتا رہ جابیو۔ ایسا نہیں ہونے والا، اگر ایسا ہوا تو میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میٹھے، وہ زندہ ہوے گا تو تو اسے چھوڑے گا نا؟ ابھی ٹائم ہے، تو جا کر ساری جائیداد سمیٹ لے تاکہ ہم خوب مزے مارے۔ میٹھے، میں نے تو سوچ لیا، ہم تو ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں جا کے شفٹ ہو جائیں گے۔ نہیں، ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں پہلے جانور کم ہیں جو تو جا کر ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ میٹھے، میرے سے تمیز سے بات کریو، میں تیری ناک سے چیر کے سکڑے ڈال دوں گی۔ جا اپنے باپ کے پاس جاؤ، اس سے جا کر جائیداد کی بات کر۔ اچھا بیگم، ابھی جاتا ہوں۔ پھر میٹھا اپنے باپ کے پاس آتا ہے۔ ابو جان، کیونکہ آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے، اس لیے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دو تاکہ میں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتا رہوں۔ نہیں میٹھے، تو نے میری کون سی خدمت کی ہے؟ تو نے تو مجھے پانی تک کبھی نہیں پوچھا کبھی۔ او ابا، وہ جو دن رات میں جاگ جاگ کے تیرے لیے دعا کرتا تھا، اس کا کیا؟ ابا میرے احسانوں کو نہ بھول، چپ کر کے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دے۔ میٹھے، تو چلا جا، میں نے سوچ لیا ہے کہ جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ ابا تو بڈھا ہو گیا ہے، اب تیری سوچوں میں اتنا دم کہاں ہے جو تو عقل اور ذہانت سے بھرپور بات کر سکے، اس لیے میں تجھے بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں، یہ ساری جائیداد میرے نام کر دے، تیرے چھوٹے بیٹے کو میں سنبھال لوں گا۔ نہیں، تم دونوں کا جائیداد میں آدھا آدھا حصہ ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ ابا ایک بات پھر میری بھی سن لے، اگر تو نے کچھ بھی اس کے نام کیا تو میں اسے سکون سے رہنے نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی موت میرے ہاتھوں سے ہو جائے۔ نہیں نہیں میٹھے، تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، میں ساری جائیداد تیرے نام کر دیتا ہوں، تو بس اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھی۔ واہ ابا، آئی لو یو، دل خوش کر دیا تو نے۔ ابا جان اب فکر مت کریں، میں اس کا پورا خیال کروں گا، بس آپ مرنے کی تیاری مکمل کریں۔ یہ کہہ کر میٹھا وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اگلے ہی دن اس کا باپ ساری جائیداد میٹھے کے نام کر دیتا ہے۔ جب یہ بات بٹو کو پتہ لگتی ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے اپنے ابو کو، ساری جائیداد آپ کے بڑے بھائی کے نام کر دی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ بیگم، ابو نے جو فیصلہ کیا ہوگا وہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، تم فکر مت کرو۔ فکر کیسے نہ کروں؟ آپ اپنے بھائی کو جانتے تو ہو، وہ کتنا لالچی ہے، وہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنے دے گا۔ تم ابھی اپنے ابو کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر بات کرو۔ پھر بٹو اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور ان سے شکوہ کرتا ہے کہ آپ نے ساری جائیداد بڑے بھائی کے نام کر دی۔ بیٹا تو فکر مت کر، وہ تیرا بڑا بھائی ہے، میں جانتا ہوں وہ ایک نمبر کا بغیرت ہے، لیکن وہ میرے مرنے کے بعد تیرا خیال رکھے گا۔ ابو جان، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، میں خوش ہوں آپ نے جو فیصلہ لیا ہے۔ وہاں نصیب و کینچی بہت خوش ہوتی ہے اور میٹھے کو کہتی ہے، واہ میٹھے، تو نے تو پراپرٹی کی لائنیں لگا دی ہیں۔ اب میٹھے میری بات ذرا غور سے سن، ساری جائیداد بیچ دے، ہم چلتے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں، وہاں جا کر عالی شان گھر بناویں گے اور بن مانس اور چمپینزیوں کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ اور بیگم، کہیں تو چمپینزی کی نسل سے تو نہیں ہے جو ہر وقت ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں جانے کی باتیں کرتی رہتی ہے؟ اور میٹھے، تجھے نہیں پتا ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں کتنا
सुकून वाला माहौल है। तू सारी जायदाद बेचने की तैयारी कर, सबको जाकर घर से निकाल दे। ये सुनते ही मीठा अपने बाप के पास आता है तो उस वक्त बिट्टू भी वहाँ बैठा होता है। ओ मोटे, क्या तू अब्बू के कान भरने आ गया है? चल यहाँ से निकल जा। मीठे, ये तू किस तरह बात कर रहा है? तूने तो कहा था कि मैं अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल करूँगा। अब्बा, वो तो जायदाद नाम करवाने का एक तरीका था। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम लोगों को। चलो शाबाश, अब मेरे घर से निकलो। मैं ये सारी जायदाद बेच रहा हूँ। मुझे बहुत एलर्जी होती है छोटे छोटे घरों में रहते हुए। अब मैं और मेरी बेगम साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो रहे हैं। मीठे भाई, ऐसा तो मत करे, हमसे हमारी छत मत छीने। ये छत अब मेरी है। तू शाबाश मेरा वीर, अपना अब्बा उठा और निकल जा यहाँ से, वरना ठुड्डे मार मार के निकालूंगा। फिर मीठा उन सब से घर खाली करवा लेता है और वो सब गांव के करीब एक पुराने छोटे से घर में आ जाते हैं। अबू जान, देखा आपने भाई ने हमारे साथ क्या किया है? बेटा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने उस पर यकीन किया। बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, तुम खाने के लिए कुछ ले आओ। ला कर दे दो अपने बाप को जो ऐसे गंदे गंदे फैसले करते हैं। बेगम, तुम तमीज से रहो, ये अब्बू है मेरे, और हाँ, इनका ख्याल रखना। मैं खाने पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू खाना लेने के लिए घर से निकलता है, लेकिन आसपास तो जंगल ही होता है। बिट्टू आगे चलता जाता है कि अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है। तो क्या देखता है कि वहाँ सोना ही